اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا کہ بڑا بھائی چوتھی دفعہ وزیر اعظم، چھوٹا بھائی چوتھی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب۔ 27 نومبر کو صورتحال ہائی کورٹ میں کافی واضح ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سپریم کورٹ سے بڑی خبر آئی ہے کہ عمران خان کو ریلیف نہیں ملا، معاملہ لٹک گیا ہے۔ سائفر کیس میں آج کیا ہوا عدالت کے اندر وہ میں بتاؤں گا۔ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کو طلب کر لیا گیا جی، وہ کیوں بلایا گیا ہے، کس نے طلب کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر یہ معاملہ ہے کہ میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ابھی بنیں گے یا کچھ وقفے کے بعد بنیں گے، یہ کیا معاملہ، نئی کہانی آ رہی ہے سامنے، میں اس حوالے سے بھی آپ کو اعتماد میں لوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت کا معاملہ تھا، اور ان کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے بڑے اچھے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ جو دفعات اس میں لگائی گئیں وہ جاسوسی جیسے جرائم پر لگتی ہیں۔ تحقیقات میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ کہاں جاسوسی ہوئی یا کسی دشمن ملک کو فائدہ پہنچایا گیا، جس پر جسٹس طارق مسعود جو بینچ کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سائفر کا کوڈ کمپرومائز کر دیا۔ کوڈ اگرچہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کئی بار ہفتے بعد بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ پھر جو سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں جو الزام اس پر سزا جرمانہ یا 2 سال قید بنتی ہے، مگر دفعات بڑی لگا دی گئی ہیں۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی قانون کے مطابق کیا گیا اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ معاملہ پیش کیا گیا۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں سائفر پیش کرنے اور ڈی مارچ کا ذکر سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی موجود ہے۔ عدم اعتماد کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کا تذکرہ آیا تھا، جس پر جسٹس طارق مسعود نے کہا ابھی آپ نوٹس ہی جاری کروانا چاہتے ہیں تو اس حد تک دلائل دیں۔ اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ سائفر ایک سیکرٹ دستاویز تھا یا نہیں، جس پر سلمان صفدر نے کہا سائفر ڈی کلاسیفائیڈ ہونے کے بعد سیکرٹ دستاویز نہیں تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا ڈی کلاسیفائیڈ ہونے سے پہلے کیا سائفر کو ملزم نے دکھایا؟ اس دوران سائفر کسی کو نہیں دکھائے گا، وکیل سلمان صفدر۔ پھر جسٹس طارق مسعود صاحب نے بڑا اہم جملہ بولا ناظرین، انہوں نے کہا سائفر کو ہوا میں لہرا کر بتا دیا جائے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے تو کیا یہ ابلاغ کے زمرے میں نہیں آتا؟ ابھی ہم الزامات کا ٹرائل نہیں کر رہے، صرف الزامات کو دیکھ رہے ہیں کیا ہیں۔ یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ریمارکس دیے ہیں۔ تو ناظرین یہ معاملہ اب لٹک گیا ہے۔ اب جو ہے ایک کہا گیا ہے کہ جی یہ کہ جی اعظم خان کو کہتے ہیں جی پہلے لاپتہ ہوئے، بعد میں انہوں نے 164 کا بیان آیا تو وہاں پہ ریمارکس دیے گئے، دیکھیں نا سچ تو ایسے ہی سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے فی الحال خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے، سپریم کورٹ سے ضمانت نہیں ہو رہی۔ ایک اور بڑا اہم ریمارکس آیا جی، جسٹس طارق مسعود صاحب نے پوچھا کہ آپ کس گراؤنڈ پر ضمانت مانگ رہے ہیں، جس پر وکیل نے کہا میرے موکل 71 سال کے بزرگ ہیں، یعنی عمران خان صاحب کی عمر بھی انہوں نے آج عدالت میں بتا دی۔ گزشتہ روز ہائی کورٹ میں آیا کہ جی جیل میں ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ کار غلط تھا۔ پھر جج صاحب کی تعیناتی کو درست قرار دیا تو بڑی مٹھائیاں بانٹی گئیں جو وکلاء ہیں تحریک انصاف کے۔ تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا 2017 کا، جب سپریم کورٹ نے پہلے ایک فیصلہ دیا میاں محمد نواز شریف کا پاناما کیس میں، اور 3 ججز نے کہا کہ جی معاملہ ہم بھیجتے ہیں جی آئی ٹی کو، اور 2 نے کہا کہ جی یہ بنتا ہی نہیں ریفرنس۔ تو پھر مٹھائیاں بانٹی گئیں اور بعد میں کیا ہوا؟ تو اس معاملے میں بھی یہی ہونا ہے، سائفر کیس میں بھی، کہ جج صاحب جو ہیں وہ گراؤنڈز بنا کے وزارت داخلہ کو بتائیں گے کہ یہ گراؤنڈز ہیں، اور وزارت قانون جو ہے پھر نوٹیفیکیشن کر دے گی۔ ہاں البتہ اتنا ہوگا، میں اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میاں نواز شریف کا
قلعے میں کیس چلا تھا، میں خود اس کی کوریج کے لیے جایا کرتا تھا، باقی بھی صحافی جایا کرتے تھے۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا دور تھا۔ تو یہاں جیل میں بھی ہو سکتا ہے ممکن کہ میڈیا کو اجازت دے دی جائے، اگر فیملی ان کی جا رہی ہے، ملزمان دونوں کی، اور وکلا جا رہے ہیں، تو میڈیا کے بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، جو چیز آپ سمجھیں، جو پراسیکیوٹر ہیں وہ سمجھے کہ یہ بہت ٹاپ سیکرٹ ہے، اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ فیملی کے افراد اور جو میڈیا کے لوگ دوست ہیں، رپورٹرز ہیں، وہ کچھ مدت کے لیے، کچھ دیر کے لیے، گھنٹے کے لیے، آدھے کے لیے باہر چلے جائیں اور ان کیمرہ سماعت کر لی جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے بڑا ضروری کہ آج ہائی کورٹ میں بڑا ہائی لائٹ ہو گیا دوبارہ، بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے طلباء کا معاملہ ہے۔ لاپتہ ہونے کا کیس کئی سالوں سے چل رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، آج کل وہ سپریم کورٹ میں جج ہیں، تو انہوں نے بھی بڑی اس معاملے میں کوشش کی تھی۔ تو انہوں نے 2 وزراء اعظم کو طلب کیا تھا، ایک عمران خان کو طلب کیا تھا اور پھر شہباز شریف کو بھی طلب کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں۔ اور اب دوبارہ آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، ان کے پاس یہ کیس لگا ہوا تھا، تو انہوں نے 29 نومبر کو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو طلب کر لیا۔ اب دیکھنا ہے کہ انوار الحق کاکڑ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، اور یہ بلوچ طلباء کا معاملہ ہے لاپتہ ہونے کا، اس میں کیا وہ موقف اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ اگر آئین قانون کے حدود میں حل ہو جائے تو بہتر ہے۔ ایک اور معاملہ ہے ناظرین، آئی جی اسلام آباد، جنہیں عرف عام میں کچھ افسران ان کو بہت اچھا کمانڈر کہتے ہیں، کمانڈر کہتے ہیں کہ یہ فوراً ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان کا تبادلے کا معاملہ تھا، پھر ڈی سی اسلام آباد کے تبادلے کا معاملہ تھا، تو 1 مہینے سے الیکشن کمیشن نے خط لکھے ہوئے تھے، تو عمل نہیں ہو پا رہا تھا، رک رہا تھا۔ تو یہ سفارشیں کرا رہے تھے آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر صاحب، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو، جو اس وقت کہہ لیں کہ با اختیار ترین شخص ہیں پاکستان کے، کیونکہ الیکشن کا ماحول ہے تو ان کے اختیارات ہوتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ میں بہت۔ تو یہ 1-2 دن پہلے الیکشن کمیشن پہنچ گئے آئی جی صاحب، کسی بیوروکریٹ دوست سے سفارش کرائی کہ ملاقات کا ٹائم دے دیں چیف الیکشن کمشنر، اور انہوں نے جو سیکورٹی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی اپنی، ان کو پہلے سے انفارم نہیں کیا تھا، اچانک پہنچے، پھر بھی یہ چیف الیکشن کمشنر کے کمرے میں پہنچ گئے۔ تو ذرائع نے جو مجھے بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے سفارشیں کراتے ہیں مختلف دوستوں سے، آپ کا تبادلہ ہوگا، جو ہم نے فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا ہوا ہے کہ جن کی مدت ایک ہو چکی ہے، الیکشن ہم نے انعقاد کرانے ہیں، تو لہٰذا آپ جائیں، اور ان کو کمرے سے بھیج دیا گیا۔ اور پھر وزارت داخلہ نے رات کو ایک خط جاری کر دیا کہ جی ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کا تبادلہ کر دیا جائے، اب نئی پوسٹنگ ہونی ہے دونوں کی۔ اور یہ اکبر ناصر صاحب نے، رانا ثناء اللہ کے دور میں ان کی تعیناتی ہوئی تھی، اور یہ بڑی اہم پوسٹ پہ رہے ہیں پنجاب میں بھی، اور ان کا ایک معاملہ ہے وہ میں پھر کسی وقت ناظرین کو بتاؤں گا۔ ایک اور معاملہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے متعلق، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے اس کے بعد ایک سمجھ آ رہی ہے کہانی کہ فرض کریں الیکشن تک میاں نواز شریف کے کیسز ختم نہیں ہوتے، وہ عدالتوں سے بری نہیں ہوتے، تو وہ خود الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، اور پھر ایک عبوری وزیر اعظم بنانا پڑے گا۔ عبوری وزیر اعظم شہباز شریف ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا حالات کے مطابق۔ اول تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف دسمبر کے پہلے ہفتے تک ہائی کورٹ سے ان کی بریت ہو جائے گی، یہ ان کے وکلا کا دعویٰ ہے اور ان کے حامیوں کا دعویٰ ہے، لیکن کوسچن مارک ابھی تک موجود ہے۔ پھر ایک اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے بڑی اہم، کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے اور ترقی کا جو عمل 2018 میں رکا تھا وہ دوبارہ شروع کریں گے۔ تو یہ پاکستان میں
پہلی مثال ہوگی کہ ایک شخص وزیر اعظم رہا ہو اور وہ دوبارہ کوئی چیف منسٹر کی پوسٹ پہ جا کے چلا گیا. ویسے ایم این اے تو بنتے رہے ہیں. سابق صدر فاروق لغاری صاحب صدارت سے جب ان کی مدت ختم ہوئی تو ایم این اے بنے. اسی طرح میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب جب ان کی وزارت عظمیٰ کی مدت ختم ہوئی تھی وہ ریزائن کر گئے تھے تو دوبارہ وہ ایم این اے رہے. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, وہ سینیٹر ہیں اس وقت. آصف زرداری ہیں سابق صدر, وہ ایم این اے رہے پچھلے ٹرنور میں. تو مثالیں موجود ہیں. لیکن چیف منسٹر بننے کی اگر شہباز شریف دوبارہ بنے تو وہ چوتھی دفعہ چیف منسٹر بنیں گے. اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا کہ بڑا بھائی چوتھی دفعہ وزیر اعظم, چھوٹا بھائی چوتھی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب. اب اس پہ کہانی چل رہی ہے, گاسپس چل رہے ہیں. اب 27 نومبر کو صورتحال ہائی کورٹ میں کافی واضح ہو جائے گی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو 2 کیسز ہیں نیب کے جن میں انہیں سزا ہوئی ہے اس میں بریت کب ممکن ہے. اور جو سب سے دلچسپ بات کل ہوئی ہے ہیئرنگ کے دوران, جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا جی ہمیں صرف 30 منٹ چاہیے اپنے دلائل دینے کے لیے. تو کہانی آنے والوں سمجھدار لوگوں کے لیے کافی ہے کہ کہانی کس طرف کیا رخ اختیار کرے گی. انشاءاللہ ناظرین بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.